السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 106 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے 154 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں کچھ احکامات ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی بھی برائی کو تیز آواز میں ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ غلط بات ہے اور آپ چلا کر تیز آواز میں بولیں، اللہ اسے غلط بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس پر جس پر ظلم ہوا ہو۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظالم کے خلاف کوئی بات بول رہا ہے تو غلط نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی برائی کی بات ہے اس کو تیز آواز میں بولنا، ویسے تو دھیرے بولنا بھی غلط ہے، پر بری چیز کو تیز آواز میں چلا کر بولنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین تو سننے والا اور علم والا ہے، یعنی آپ چاہے چلا کر بولو دھیرے بولو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر کسی بھلائی کی بات کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کوئی چیز معاف کر دو تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے برائی کا بتایا کہ برائی کو ظاہر کرنا منع ہے، پھر کہا اگر کوئی اچھائی کا کام ہے تو آپ دکھا کر کرو یا چھپا کر کرو یا لوگوں کو معاف کرو، تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ کو پسند ہے کہ بھلائی کے کاموں کو آپ دکھا کر بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز بتا رہا ہے، خاص طور پر یہود و نصارہ کے تعلق سے، کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، نصارہ حضرت موسیٰ کے تعلق سے نہیں، جو باتیں خاص طور پر یہودیوں میں پائی جاتی تھی کہ یہود انبیاء کرام میں بڑا فرق کیا کرتے تھے، کسی کو ماننا کسی کو نہیں ماننا، ان میں بڑا فرق پایا جاتا تھا، تو یہ لوگ جو اعتراض ان کا تھا، اس اعتراض کا یا ان کا جو عمل تھا، رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں، یعنی رسولوں میں کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں گلیاں بنا لے۔
راستے بنا لے، یعنی یہ نبی اچھا لگے اسے لے لو، نہیں اچھا لگے نہ لو، ان کی تعلیمات پسند ہے انہیں لے لو، ان کو چھوڑ دو، یعنی اپنے اعتبار سے ایمان لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنی مرضی سے سارا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے پکے کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، رسولوں میں فرق کرے، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، تو رب العالمین کہتا ہے ایسا انسان کافر ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں کیا، انہیں ان کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب اگر جیسے ہم امت محمد ہیں لیکن ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، فرق نہیں کرتے ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، انہیں ان کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی چیزوں کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ڈیمانڈ کا ذکر کر رہا ہے، جو اپنے نبیوں سے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، ڈیمانڈ کرتے تھے معجزات کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھاؤ، یعنی قرآن جو پڑھ رہے ہو نا ہم نہیں مانیں گے، آپ سچے ہونا کتاب ڈائریکٹ ہمارے سامنے کتاب اتار کر ہم کو دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ آپ سے بڑا سوال تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، تم ہم چاہتے ہو نا ہم ایمان لائیں تو لاؤ اللہ دکھاؤ، اللہ کا دیدار کر کے دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، اللہ کو دکھا دو کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی آپ سے تو پھر بھی چھوٹی بات بول رہے ہیں کہ کتاب دکھاؤ، کتاب نازل کرو، یہ تو اللہ کو دکھانے کی باتیں کرتے تھے، تو ان کی باتوں پر کوئی فکر آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ کو دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کڑکتی ہوئی بجلی کو نازل کیا، فعفونا عن ذلک، اور اس کے بعد انہیں معاف بھی کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، یعنی ان کے پاس چھڑی تھی، ان کے پاس ہاتھ تھا، ایسے بغل میں ڈال کے نکالتے تھے، لائٹ کی طرح چلنے لگ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نشانیاں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو ڈیمانڈ کریں گے، ان کا کام ہے ڈیمانڈ کرنا، آپ ان باتوں پر دھیان مت دیجئے، فکر اس کی مت کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے خوب شرارتیں کی، جیسے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پر موجود ہے، یہودیوں کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہودی کنٹینیوسلی بس ان کا کام ہی تھا نبیوں کی نافرمانی کرنا، یہ کرو نہیں ہوا، یہ کرو یہ ہوا، یہ کرو، نافرمانی کرنا توبہ کرنا، نافرمانی کرنا توبہ کرنا، بار بار یہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے فَوَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، کہ پہلے تو اللہ نے ان پر کڑکڑاتی بجلی کو نازل کر کے ان کو ڈرایا، اور اس کے بعد ہم نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھا کر رکھ دیا، نیچے وہ اوپر پہاڑ رکھ دیا، ایمان لائے گے صحیح طریقے سے رہو گے تو ٹھیک، نہیں تو تم کو دبا دیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، بِمِثَاقِهِمْ، ان کے وعدوں کی وجہ سے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم سجدے کی حالت میں داخل ہو، یعنی جھکے ہوئی حالت میں دروازوں سے مصر میں داخل ہو، یعنی جھکنے کا مطلب اللہ سے معافی مانگو کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے وہ گناہ کیا، ہم نے نبیوں کو پریشان کیا، اللہ ہم معافی مانگتے ہوئے جھک کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ سنیچر کے معاملے میں سرکشی مت کرو، اس کا ذکر میں آگے کروں گا، سنیچر کے معاملے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے شدید عہد و پیمان لیا۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے نا تاریخ میں، یہودیوں کی تاریخ آپ کو ملے گی نافرمانی، بار بار نافرمانی کرنا، نافرمانی کرتے اللہ عذاب نازل کرتا توبہ کر لیتے، پھر نافرمانی کرتے پھر اللہ عذاب دیتا، پھر توبہ کرتے، بس یہی ان کا کام تھا، شرارتیں کرنا، پریشان کرنا۔ آخر میں اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھوا دیا ان کے اوپر، ایمان صحیح سے لاؤ نہیں تو دبا دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بھی کہا کہ سنیچر کے معاملے میں سرکشی مت کرنا، اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں۔ تو آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی احکامات کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ اب مشکل الفاظ، الجہر، اوپنلی، کھلا ہوا، لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ کھلا ہوا برائی کا کھلا اقرار کرنا پسند نہیں کرتا۔ تبدو، یو شو، تم دکھاؤ، نیکی کا کام تم دکھاؤ یا تم چھپاؤ، یو شو، آپ دکھاؤ۔ یسألک، آسک یو، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے۔ جہرتن،
ओवर राइट, बिल्कुल, यानी ओपनली भी कर सकते हैं, जाहिरी, बिल्कुल अल्लाह ताला को क्लियरली हमारे सामने दिखाओ, बिल्कुल अल्लाह को साफ हमारे सामने लेकर आओ और अल्लाह ताला को हमको दिखाओ। अरीना, शो अस, हमें दिखाओ, शो अस, हमें दिखाओ। अस्साइका, थंडरबोल्ट, कड़कती हुई बिजली, शदीद जो कड़कती हुई बिजली होती है उसे अस्साइका कहा जाता है। अरे इज्ल, काफ, काफ यानी गाय का बच्चा, बछड़ा जिससे हम कहते हैं, उसको इन लोगों ने माबूद बना लिया था, बछड़े को। उसका तस्करा भी आगे की आयत में और आपके सामने आएगा तफसील के साथ। रफ़अना, वी रेज्ड ओवर, हमने उन पर उठा दिया, तूर पहाड़ को उन पर उठा दिया, रफ़अना उन पर उठा दिया। अस्सब्त, सैटरडे, शनिवार, शनिचर का दिन, उसके ताल्लुक से आगे आपके सामने जिक्र आएगा कि इन्हीं में मुख्तसर में बता दूं कि अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि शनिचर के दिन मछलियों का शिकार मत करना। पर होता क्या, जब अल्लाह इम्तिहान लेता है तो अल्लाह इम्तिहान ही लेता है। शनिचर को शिकार नहीं करते और मछलियां सारी शनिचर को ऊपर आ जाती, पानी में ज्यादा नजर आती। तो इन लोगों ने क्या हिला अपनाया, जुमा को जाल डालते और इतवार को निकाला करते थे। तो बात तो वही हुई, अल्लाह ने जब मना किया है तो रुक जाना चाहिए, नहीं रुके तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया था। उन्हें शनिचर वाले कहा जाता है, शनिचर के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अब उसके बाद तदब्बुर, आज की आयतों में हमने क्या गौर किया। नंबर 1, किसी में कोई बुराई देखो तो उसे अकेले में बताओ, उसका चर्चा मत करो। बुराई, गलत सब होते हैं दुनिया में, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे खताएं होती हैं। आप अगर किसी की गलती देख लो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उछालो, लोगों को बताते फिरो, उसकी जिल्लत, उसकी परेशानी का सबब बनो। छुप कर बात करो, अकेले में बात करो, समझाओ, कबूल कर ले ठीक, नहीं कबूल कर ले अल्लाह और बंदे का मामला, मुसैतिर थोड़ी है, आप जिम्मेदार थोड़ी हैं किसी के ऊपर कि उसको बदल कर ही मानेंगे। तो अल्लाह ताला यहां पर कह रहा है कि बुराइयों को ऐसे चीख कर, बिल्कुल जाहिर करके मत काम करो, छुपाया करो, बंदे से बात करो, कबूल कर ले ठीक, नहीं कबूल कर ले अल्लाह बंदे का मामला, आपका जिम्मेदारी पूरी, आपका फर्ज पूरा हो गया। अल्लाह ताला यहां पर हमें बात यह बता रहा है। दूसरी चीज, बुराई को छुपा कर करना या खुलेआम करना हराम है। गलत, बुराई छुपा कर करें या दिखा कर करें, चिल्ला चिल्ला कर बोले या बिना चिल्लाए धीरे धीरे बोले, हर हाल में बुराई हराम है। नेक्स्ट, मजलूम को इजाजत है कि लोगों को जालिम के बारे में बता सकता है, और किसी को इजाजत नहीं किसी की बुराई बताने का। लेकिन अगर कोई जुल्म कर रहा है आपके ऊपर तो जालिम के जुल्म को बयान किया जा सकता है, यह शरीयत ने जायज करार दिया। इस ज़मीन में एक बड़ा प्यारा वाकया है, एक सहाबी ने आकर शिकायत की कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, घर में रहने नहीं देता, इतना परेशान करता है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ऐसा करो, अपने घर का सारा सामान रास्ते पर ले जाकर रख दो, और जब भी कोई गुजरने वाला पूछे सामान बाहर क्यों रखा है, बोला मेरा पड़ोसी बहुत परेशान करता है इसलिए बाहर सामान रखा है मैंने। वही किया सहाबी ने, सामान पूरा बाहर रख दिया। अब जो गुजरता पूछता क्या हुआ, का बहुत परेशान करता, लोग लानत करने लगे उस पर, लानत है ऐसे आदमी पर, मलून है तू, अल्लाह तुझ पर अजाब नाजिल करे। अब जब उसने सुना कि लोग मुझ पर लानतें कर रहे हैं, उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दे, तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, और उसका सामान अंदर रखवा दिया। लेकिन यहां पर कहने का मतलब कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके जुल्म को बयान किया जा सकता है। जुल्म को बयान करना इस्लाम में गुनाह या नाजायज नहीं है। नेक्स्ट, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला मजलूम की बद्दुआ सुनता है। और इस ज़िम्न में एक हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 2448, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वत्तक़ी दअवतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। हमेशा मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। जैसे किसी पर जुल्म करना, माल छीनना, उसकी जान पर हमले करना, उसे तकलीफ देना, उसकी इज्जत को उछालना, उसके सुकून को गारत करना, जुल्म अगर आप कर रहे हो तो बहुत डरो, क्योंकि मजलूम अगर दुआ कर लेना, बद्दुआ कर लेना कि अल्लाह इसे बर्बाद करके रख दे, अल्लाह ताला मजलूम की बद्दुआ को डायरेक्टली सुनता है, अल्लाह और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी की रिवायत हमें बताती है कि हमेशा किसी पर जुल्म करने से बचो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम की बद्दुआ को डायरेक्ट सुनता है। अल्लाह ताला ने कहा कि उसके और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, अल्लाह ताला डायरेक्ट उसकी बात को सुन लेता है। नेक्स्ट, आप धीरे बोलें, तेज बोलें, दिखा कर करें या छुपा कर करें, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जो भी आप करते हैं,
اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. برائی چھپ کر بیان کریں, دھیرے بیان کریں, کچھ بھی کریں, اللہ رب العالمین سب جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. نیکسٹ, ضرورت پڑنے پر نیکیوں کو دکھایا جا سکتا ہے. یہ بڑی پیاری بات پتہ چلی. ویسے تو شریعت نے کیا کہا ہے, نیکی کا کام چھپ کر کرو, اللہ کے لیے کر رہو چھپ کر کرو, اللہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا, چھپانے کا حکم ہے. پر اگر ضرورت اور موقع ہو تو نیکیوں کو دکھانا بھی چاہیے اگر مصلحت ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صدقہ چھپا کر کرو. پر کئی موقعوں پر آپ نے مسجد میں اعلان کروایا, کون اللہ کے راستے میں مال دے گا اللہ اس کو جنت دے گا, کون دے گا اللہ اسے یہ دے گا وہ دے گا. کئی مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے, میں کروں گا یہ کام, اللہ تیرا کام قبول کرے. اعلانیہ چندہ کرواتے تھے, اعلانیہ نیکیاں کرواتے تھے. مقصد انسپریشن, دوسرے انسپائر ہو جائے, دوسروں کو بھی کرنے کا من ہو, ان کو بھی لگے کہ ہاں ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو اگر ضرورت اور مصلحت ہو تو نیکیوں کو دکھایا بھی جا سکتا ہے, پر اصل نیکیوں کو چھپانا ہے کہ بندہ نیکیوں کو چھپائے, چھپا کر کام کرے. اللہ رب العالمین اس چیز کو زیادہ پسند فرماتا ہے. نیکسٹ, آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. ہم چاہتے ہیں نا, اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہ معاف کر دے. تو اگر آپ اللہ کی معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو آپ بھی معاف کریں. اگنور کرنا, نظر انداز کرنا, کوئی برا بول دے نظر انداز کرنا, تکلیف دے نظر انداز کرنا, جتنا پاسبل ہو آپ کے لیے لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرنا. آپ جتنا لوگوں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو اتنا معاف کرے گا. جتنا آپ لوگوں کے ساتھ نرمی رکھیں گے اللہ آپ کے ساتھ نرمی رکھے گا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہتے ہیں کہ رضامندی کا پروانہ جاری ہو جائے, تو آپ کو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا, اگنور کرنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا, ان کی غلطیوں پر کم دھیان دینا پڑے گا. تو رب العالمین بھی آپ کی غلطیوں پر دھیان دینا ختم کر دے گا. نیکسٹ, اسلام پر پورا عمل کیا جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ کر لو اور کچھ چھوڑ دو, جو ہم لوگ کرتے, فائدہ دیکھ کر, بینیفٹس دیکھ کر. جس میں میرا فائدہ وہاں پر مجھے اسلام بہت اچھا لگتا, جب میرا نقصان وہاں میں اسلام کو چھوڑ دیتا. بس میرا اچھا لگنے والی جگہ خوب سنت کی باتیں کریں گے, دین کی باتیں کریں گے, اللہ کی باتیں کریں گے, قرآن کی باتیں کریں گے, حدیث کی باتیں کریں گے. لیکن جہاں عمل میں دوسری طرف آئیں گے سب چھوڑ دیتے. اسلام یہ نہیں ہے تھوڑا لے لو تھوڑا چھوڑ دو. یہ پورا ایک نظام ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کیا ہے عمل کے لیے, اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا. جب تک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا دوسری جگہ پر, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, فلی انٹر ہو جاؤ, پورے داخل ہو جاؤ. مطلب اسلام کوئی آپشن نہیں ہے, دل چاہا لے لیا دل چاہا چھوڑ دیا. اگر ہیں مسلمان تو پورا عمل کرنا پڑے گا, ہر چیز پر عمل کرنا پڑے گا. تو اسلام پر پورا عمل کیا جانا چاہیے. نیکسٹ, مومن سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے پر عمل شریعت محمدی پر کرتا ہے. ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, وہ لوگ جو نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے, اجر کی بشارت دے رہا ہے. مومن سب پر ایمان رکھتا ہے. میں حضرت آدم کو مانتا, حضرت نوح کو مانتا, عیسیٰ کو مانتا, موسیٰ کو مانتا, یحییٰ کو مانتا, شعیب کو مانتا, علیہم الصلاۃ والتسلیم. جتنے نبی دنیا میں آئے سب پر میں ایمان رکھتا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے آئے, وہ سچے تھے, معصوم عن الخطا تھے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. میں سب پر ایمان رکھتا ہوں, پر عمل اللہ کے نبی کی شریعت پر. ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا عمل لائے عمل کرنا شروع کر دے, حضرت عیسیٰ کی شریعت لائے عمل کرنا شروع کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد سب کی رسالت ختم, اب کسی کے احکامات نہیں چلیں گے, پر ان کا مقام اور مرتبہ وہی رہے گا. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے, سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے, پر عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا ہے. اسی عمل کو وہ اپنی زندگی بناتا ہے. نیکسٹ, ہر سوال اور اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا, کچھ پر خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے. ہم جیسے دائی جب ہوتے ہیں نا, ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے سارے کوشچن کا آنسر ہونا چاہیے. کئی بار الٹے سیدھے لوگ سوالات لا کر دے دیتے ہیں, حلال ہے کہ حرام ہے بتاؤ, فرض واجب مستحب کیا بتاؤ, لکھا ہوا ورڈ بتاؤ. کئی لوگ کا مقصد ہوتا ہے قبول کرنا نہیں, مقصد ہوتا ہے صرف پریشان کرنا. ہر اعتراض کا جواب ضروری نہیں. جیسے اللہ نے کہا نا کہ آپ سے بول رہے ہیں کتاب لا کر دو, تو کیا یہ تو اس سے پہلے موسیٰ سے اس سے بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں, ٹینشن مت لیجیے, اگنور, دھیان مت دیجیے. یعنی ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا.
ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا، کچھ کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ سب کا ہی جواب دیا جائے، کچھ اعتراضات کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ نیکسٹ، یہ بات بھی پتا چلی کہ ایک داعی کو بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے، ایک داعی کو بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ صبر کیسے سکھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ سے یہ بول رہے ہیں کہ کتاب لا کر دکھاؤ، تو آپ سے بڑے بڑے سوال حضرت موسیٰ سے کیے، تو داعی کو بڑا صابر ہونا چاہیے، داعی کو بڑا صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، جو ان کو بولنا ہے بولے، جو بتا رہے ہیں بتائیں، جو اعتراض کرنا ہے کریں، داعی بڑا صابر ہوتا ہے۔ پر ہم لوگ صابر ہوتے ہیں؟ دعوت کا کام کرتے ہیں ہم لوگ کئی بار جنونی اور جوشیلے ہو جاتے ہیں، منع کر دے برداشت نہیں ہوتا، برا بول دے برداشت نہیں ہوتا، غلط بول دے برداشت نہیں ہوتا۔ پر بندہ مومن کو بڑا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، خود کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے نا۔ آپ اپنے مشن کو دیکھو کہ آپ کا مشن کتنا بڑا ہے، پھر اس کے سامنے دیکھو اس کی حیوانیت، اس کی ضلالت اور اس کی میرے خلاف سازشیں کتنی ہیں، وہ چھوٹی نظر آئیں گی۔ اس لیے آپ اپنے مشن کو دیکھو، اپنے کام کو دیکھو، تو کام کرنے میں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ نیکسٹ، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ سے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو بار بار بتا رہا ہے کہ سچے کافر ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں نے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی، اللہ کے نبی سے بڑی بڑی ڈیمانڈیں کی، یہ کرو وہ کرو، پر اللہ ان کو بار بار معاف کرتا تھا، بار بار معاف کرتا تھا۔ کہا نیچے گیٹ کی طرف سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بڑی یعنی نبیوں کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اگر اللہ معاف کر سکتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی خطا، کتنی بڑی غلطی، کتنا بڑا کرائم آپ سے ہو جائے، اگر آپ سچے ہو، اب نہیں کروں گا، اب یہ غلطی نہیں کروں گا، اب توبہ کر رہا ہوں، اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، سچے دل سے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر خطا معاف کر دیتا ہے، ہر غلطی معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نیکسٹ، کبھی کبھی صحیح کام کروانے کے لیے سختی بھی کی جا سکتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ طور پہاڑ کو ہی ان کے اوپر کھڑا کر دیا، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ دبا کر رکھ دیں گے۔ تو کبھی کبھی کام میں سختی بھی کروائی جا سکتی، کام اگر اچھا ہے، صحیح ہے، تو اس میں سختی کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ، کسی سے بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور سوچو کہ اگر اللہ آپ سے بدلہ لینے پر آ جائے تو آپ کی کیا طاقت اور کیا اوقات، کیا برداشت کر پاؤ گے؟ ہم لوگ بڑے بدلے لیتے، بدلے، اس نے یہ کیا، یہ کا یہ کر کے دکھائیں گے، اس نے ایسا عمل کیا، ہم بھی عمل کر کے دکھائیں گے، اس نے برا بولا، ہم بھی بول کر دکھائیں گے، اس نے شادی میں نہیں بلایا، ہم بھی وہی کر کے دکھائیں گے۔ بدلے لیتے ہیں کئی لوگ، تم نے یہ عمل کیا نا، کل تم نے کیا، آج میں کر کے دکھاؤں گا۔ بدلہ لینا اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو بدلہ، کسی سے بدلہ لینے سے پہلے صرف اتنا یاد رکھیں کہ اگر اللہ مجھ سے بدلہ لینے پر آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نمازیں چھوڑنے والا، گناہ کرنے والا، حرام کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکے دینے والا، گالیاں دینے والا، بدتمیز، غیبت کرنے والا، ہر گناہ میں کرنے والا، اللہ لیتا ہے مجھ سے بدلے؟ ہر گناہ کی سزا مجھے فوراً دیتا ہے؟ ہر شر کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ جب اللہ مجھ سے نہیں لے رہا تو میں کون بندوں سے بدلہ لینے والا؟ معاف کرو، اگنور کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، معاف کرنے کی کوشش کرو۔ آپ جتنا بندوں کو معاف کرو گے اتنا اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ پر ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا، اپنی غلطی میں تو ہم بڑے نرم ہو جاتے ہیں، پر غلطی جب کسی اور کی ہو تو ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو تو فیصلہ ہی کر کے چھوڑیں گے، اس کی تو جنت جہنم یہی فائنل کر دیں گے، اس کو تو ایسا عذاب دیں گے کہ یہ بچ ہی نہیں پائے گا۔ کئی بار ہم لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بدلہ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اگر چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ پر جب اللہ معاف کرتا ہے تو ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمیں بھی بندوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا اور اگنور کرنے والا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ، اس کے بعد عمل ہم کیا کر سکتے ہیں آج کی آیتوں پر؟ نمبر 1، عمل وہ کرو جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسٹارٹنگ میں کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلب وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو۔ تلاش کرو اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کون کون سی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کس کس نیکی پر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، کس کس نیکی پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی پسند کو باقاعدہ تلاش کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا بہت آسان ہوتا ہے،
پر اس کا بدلہ بھگتنا یا اس کو برداشت کرنا ہماری طاقت نہیں ہے. کبھی کسی پر ظلم نہ کرو. نیکسٹ، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. لوگوں کو معاف کرنا، اگنور کرنا، غلطیاں معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے لوگوں کو معاف کرو، غلطیاں معاف کرو، خطائیں معاف کرو. ایک بار نہیں. ارے یہودیوں کی تو پوری زندگی آپ پڑھیے، کوئی ایک غلطی کری، غلطی 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 غلطی، اور نبی معاف کر رہے ہیں. اللہ معاف 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 معاف. اللہ بار بار معاف کرتا ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی بندوں کو معاف کرنا چاہیے. نیکسٹ، مومن رسولوں کی ہر خبر پر ایمان رکھتا ہے. اور کافر جو ہوتا ہے نا، اس کو کنفیوژن ہوتا ہے، شک ہوتا ہے. جو آج ہمارے یہاں نا منکرین حدیث، جن کو حدیث پر بھی اعتراض ہے، قرآن پر بھی اعتراض ہے، مومن کو نہیں ہوتا. مومن کو ہر خبر پر یقین ہوتا ہے. اللہ کا فرمان مطلب سچا، اللہ کے نبی کا فرمان مطلب سچا، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں، سچا ہوگا. لیکن جو کافر ہوتا ہے نا، اسے شک ہوتا ہے. ایسا کیسے لکھا ہے قرآن میں، یہ کیوں حلال، یہ کیوں حرام، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں. یہ ایمان والا نہیں کرتا. ایمان والا یقین رکھتا ہے، اللہ کے ہر فرمان پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی ہر خبر پر یقین رکھتا ہے، دین کی ہر بات پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرا رب سچ بولتا ہے، میرے نبی سچ بولتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. تقریباً انہی بنیادی باتوں پر آج کی ہماری باتیں یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر جمنے اور رکنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.